الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين۔ محترم سامعین کرام، یہ ملک کسی سیکولر اور لادینیت کے فروغ کے لیے نہیں بنا، بلکہ روز اول سے اسلام کے آبیاری کے لیے اور کلمہ طیبہ کی بنیاد پر اس ملک کو حاصل کیا گیا۔ اس ملک کو حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو 14 اگست والے دن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب جو ہے بہت ہی سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن آپ نے نفل ادا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو ان کو بتایا گیا اس لیے کہ یہ وہ دن ہے، یعنی یوم عاشورہ کا دن، کہ اس دن اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ رکھیں، ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، ہم نوافل پڑھیں۔ یہ ہے طریقہ۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ بائک کی سلینسر نکال دیں اور آپ باجا بجائیں اور آپ اسکول کے اندر اور کالجز کے اندر لڑکیوں کو ڈانس کروائیں، ان کو نچائیں اور لوگوں کو دکھائیں، اور آپ جو ہے گانے لوگوں کو سنائیں اور خود بھی سنیں، اور آپ یہ کہیں کہ میں پاکستان کے آزادی کا جشن منا رہا ہوں۔ یہ بالکل طریقہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ غلط ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو